جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتا ایمان والا نیک بندے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. بالفرض اگر ان کا کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جائے جہاں پر برا کام ہو رہا ہو، جہاں پر فضول لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے کام کے اندر مشغول ہوں کہ جس کا دنیا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بنوں نا، اچھا مسلمان نظر آؤں، اس کو چاہیے کہ جو لا یعنی کام ہے، جو فضول کام ہے، ان کو چھوڑ دے. بھائی میری زندگی آپ کی زندگی بہت مختصر ہے. ہم یہ سمجھے نا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک لمٹ تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. دنیا کے اندر تو نظر آتا ہے نا یار اب میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم پاس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مولوی صاحب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا ٹائم پاس کے لیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے. اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے سردی کی رات کے اندر عشاء پڑھ کے کھڑی ہو گئی نماز کے لیے. اماں فاطمہ سردی کی راتیں کتنی لمبے راتیں ہوتی ہیں، ہم سو کر اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اماں فاطمہ کھڑی ہوئی، آپ قیام کے اندر ہیں، 2 رکعتیں پوری نہیں کی ہیں، اتنے میں بلال حبشی نے اذان دے دی. اماں کہتی ہیں اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ ان کے اندر 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکی. یہ فاطمہ تو زہرا کی نمازیں تھیں. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مختصر ٹائم کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو یہاں پر ہم نے فضول کاموں کے اندر یہ وقت برباد نہیں کرنا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور بڑی عجیب بات کی کہ جب ایسی جگہ سے گزرتے ہیں، ایک تو فضول کام کے اندر مشغول نہیں ہوتے اور پھر بڑے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں. باوقار طریقے سے گزرنے کا کیا معنی ہے کہ جو لوگ مشغول ہوتے ہیں نا ان کے اوپر خام میں باتیں نہیں مارتے. اوے تو کیا کر رہا ہے، تو کیوں بیٹھا ہوا ادھر، چپ کر کے گزر جاتے ہیں. اور وہاں سے اس کا گزرنا چپ کر کے جو اس کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ یار حضرت نے تو ہمیں کوئی بات ہی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں. مرو کراما. تو کسی کے اوپر تان تنقید یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہم سب سے پہلے اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. پھر یہ سارے کام کر کے پھر ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویاں، ہمارے بچے جو آپ نے ہمیں دیے ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بڑی جامع اور مانے دعا ہے، بڑی جامع اور مانے دعا ہے. مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی بندہ آیا نا، جس بھی پریشانی کے لیے آیا تو میں نے اس کو کہا تم یہ دعا پڑھی کرو. میاں بیوی میں جب کلش ہے یہ دعا پڑھے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے یہ دعا پڑھے، اولاد نہیں مانتی پھر یہ دعا پڑھے، مالی مشکلات ہیں یہ دعا پڑھے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے پھر یہ دعا پڑھے، معاشی مشکلات ہیں پھر یہ دعا پڑھے. غرض آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے آپ اس دعا کا معمول بنیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب کا خلاصہ بیان کیا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ آپ نے ہمیں جو ہماری بیویاں دی ہیں، ہماری اولاد دی ہے، اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کہ نہ ان کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچے نہ ان کو آخرت کے اندر کوئی تکلیف پہنچے، نہ ہمارے نافرمان بنے اور نہ آپ کے نافرمان بنے. ہمارے نافرمان بنے پھر بھی ہمیں تکلیف اور اللہ کے نافرمان بنے پھر بھی ہمیں تکلیف. قرۃ اعین، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے.
غربت بھی ان کے اوپر نہ ہو کہ اگر تنگ دستی کے اندر اولاد ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، تو ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تنگ دستی کے اندر کیوں ہے۔ ہاں مالی فراوانی رہتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کے اندر بھی نہ ہو کہ کہیں اس کو دیکھ کر پھر بھی پریشانی بنے کہ اس کا آخرت میں کیا بنے گا۔ اللہ کے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ ہمیں متقین کا سربراہ بنا دیجئے۔ ہمیں ہماری اولاد کو صرف نیک و کار نہ بنائیے بلکہ نیکی پھیلانے کا ذریعہ ہم بن جائے، ہم نیکی کی طرف بلانے والے لوگوں کو بن جائے، متقین لوگوں کا پیشوا ہمیں بنا دے۔ اب ہم میں سے ہر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ رہتے ہیں، کسی کے ماتحت اس کی فیملی ہے، کسی کے ماتحت اس کے بہن بھائی ہیں، کسی کے ماتحت اس کے ملازمین ہیں، کسی نہ کسی اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی انسان، کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ماتحت رہتے ہیں۔ پھر اپنے ماتحتوں کو وہ دیکھے کہ آیا یہ خود جس طرح نیک ہے، نیکی کی طرف دوڑ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، آیا اس کے ماتحت بھی یہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر وہ اس دعا کا مصداق بنتا ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح خود نماز پڑھتا ہے اپنی اہلیہ کو بھی بولے، خود نماز پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بولیں، خود صدقات خیرات کرتے ہیں، اپنے ماتحت ہمارے جتنے آ رہے ہیں ان سب کو ہم اس راہ کے اوپر لے کر۔ اس سے کیا ہوگا